اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بھی آج کی جو ویڈیو ہے نا، یہ ہمارے ایک بڑے ہی محترم، بڑے ہی پیارے، جن کی ویڈیوز میں بڑے ذوق اور شوق سے سنتا ہوں، جناب سید مفتی مبشر صاحب ہیں، تو ختم نبوت فورم انٹرنیشنل، تو بڑی اچھی طریقے سے وہ جو ہے نا غیر مسلموں سے مناظرے کرتے ہیں، اور بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم دیا ہوا ہے۔ تو پچھلے دنوں میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی اس کا وہ تھمبنیل پڑھ کے کہ انجینئر مرزا نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر دی، پھر یہ کہ دعوی نبوت کر دیا۔ تو کبھی اس طرح کی باتیں نا میں بڑا حیران ہوا کہ مفتی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو مفتی صاحب تو جب اپنا غیر مسلموں سے بات کرتے، اچھا وہ ایک اور بات ہے، بار بار وہ انجینئر کو کہتے ہیں مرزا جونیئر، مرزا جونیئر، اور پھر ایک ڈسکشن میں کسی نے وضاحت بھی پوچھی کہ اس کی ذرا صراحت فرمائے، تو مفتی صاحب نے بالکل اس کی وضاحت بھی یہ کی، کیونکہ وہ جو مرزا قادیانی تھا، وہ جس نے دعویٰ نبوت کیا تھا، وہ سینئر تھا اور اس کو میں جونیئر کہتا ہوں۔ تو مفتی صاحب آپ کی خدمت میں جو ہے نا دست بدستہ جو ہے وہ یہ عرض ہے، آپ ماشاءاللہ بڑے عالم فاضل ہیں، بڑے اچھے مفتی صاحب ہیں، بڑے اچھے دین کے مناظر ہیں، تو ایک بندہ خود جو قادیانیوں کو کافر کہہ رہا ہے، تو آپ اس کو خام خواہ دھکا دے کے تو قادیانیوں میں شامل کرنے کی کوشش مت کریں۔ تو یقیناً ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ رب اپنے علم کے زور پر ہم جو ہے نا سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کئی دفعہ ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں بھی ہم نے پیش ہونا ہے، اور وہاں بھی ہم نے حساب دینا ہے۔ اور ایک ویڈیو میں آپ نے جو ہے وہ مرزا کو اور اس کے فالورز کو زنیم تک کہہ دیا، تو یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ زنیم جو ہے کس کو کہتے ہیں، اور یہ اگر تو آپ کے پاس 4 گواہ ہیں تو آپ شوق سے یہ کہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ذرا غور و فکر کریں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہوتا تو پھر وہ 80 کوڑے جو تھے وہ کس کو لگنے تھے۔ تو اس لیے آپ بڑے اچھے لگتے ہیں جب آپ غیر مسلموں سے بات کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ان کو دین کی حق کی دعوت دیتے ہیں، لیکن یہ اپنے ہی فوجیوں کو مارنے والا کام تو چھوڑ دیں۔ وہ ہمارے ایک دور کے انکل ہوا کرتے تھے، تو وہ آرمی میں تھے، تو کچھ تھوڑا سا مینٹلی اپسیٹ ہوئے، تو آرمی نے نا ان کو نکال دیا۔ تو میں نے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہم نے ابا جی سے پوچھا، ابا جی یہ چاچے کو یہ فوج نے کیوں نکال دیا؟ وہ کہنے لگے کہ تھوڑا سا نا مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے ہیں یہ، تو اس لیے نکال دیا انہوں نے۔ تو آرمی اس چیز پر نا بڑی کانشیس ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو جنگ لگے اور یہ تمہارا انکل جو ہے یہ اپنے فوجیوں کو مارنا شروع کر دیں، تو اس لیے اس کو فوج سے نکال دیا گیا ہے۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ اگر ہم اللہ رسول کی فوج میں ہیں، اور اگر ہماری بندوقوں کا رخ جو ہے وہ اپنے ہی فوجیوں کی طرف ہو گیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہمیں بھی اللہ رسول کی فوج سے نکال دیا جائے۔ تو آپ بڑے اچھے ہیں، بڑے محترم ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ سید ہیں۔ تو ہمارے پیروں مرشدوں نے، استادوں نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ سید بادشاہ جو بھی ہیں ان کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے۔ تو نہایت ہی احترام اور عزت کے ساتھ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جو خود جو ہے اس کی ویڈیوز دیکھیں، وہ خود قادیانیوں کو کافر کہہ رہا ہے، تو آپ کیوں اس کو یہ کہتے ہیں مرزا جونیئر کہ وہ قادیانیوں کے ساتھ اس کو ٹچ کرتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں؟ میں کوئی اس کا بہت بڑا فین نہیں ہوں، آپ اگر میری ویڈیوز میں دیکھیں تو مرزا کے خلاف میں نے بھی بات کی ہے۔ علمی اختلاف تو ہر کسی کو ہو سکتا ہے، امام ابو حنیفہ کے اگر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو ہو سکتا ہے، تو میں اور آپ کیا چیز ہے، ہم بھی ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایک جو ہے دوسرے کو مسلمان سمجھنا، دوسرے کی عزت کرنا۔ اور دوسرا ایک ویڈیو میں آپ بتا رہے تھے حشد بہشت کے بارے میں کہ اس میں سے چشتی رسول اللہ کو نکال دیا گیا ہے، جو یعنی الفاظ کو نکال دیا گیا ہے، جو نیا ایڈیشن آیا ہے۔ تو یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ رولا کس نے ڈالا تھا، یہ شور کس نے مچایا تھا؟ تو بلا شبہ آپ نہ کریڈٹ دیں، یہ تو ہمارے ہر رواج ہی ہے نا کہ جو محنت کرے اس کو کریڈٹ نہیں دینا۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ وہ شور مچائے کہ جی گلی میں چور آ گئے، چور آ گئے، چور آ گئے، تو بعد میں آپ جیسا کوئی پہلوان اٹھ کے چور کو پکڑ کے دبوچ لیتا ہے، تو کہتا ہے چلو چل بھج، چھوٹے بچوں کو کہتا ہے کہ تیرا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ تو اگر وہ چھوٹا بچہ شور نہ مچاتا اور آپ جیسے پہلوان کی آنکھ نہ کھلتی تو چور کو کس نے پکڑنا تھا؟ تو خطرے سے محفوظ کرنے کے لیے جس نے بھی شور مچایا ہے، جس نے بھی یہ بات بتائی ہے، بار بار یہ کہہ کہ یہ چشتی رسول اللہ کیوں لکھا ہوا ہے، کیوں لکھا ہوا ہے، تو الحمدللہ
یہ ہم خراج تحسین جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں سب کو، اس کے پریس والوں کو، اس کی جو بھی کاپی رائٹس ہیں جن کے پاس، جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے یہ بہت ہی اچھا سٹیپ لیا کہ ایسے الفاظ کچھ تھا وہ اس کتاب سے نکال دیا گیا. تو وہاں پر ہمیں یہ ظاہر ہے انجینئر مرزا کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، جس نے بار بار یہ بتایا. تو ٹھیک ہے، آپ نہ شکریہ ادا کریں اس کا، تو خود بخود ہی آپ کہہ لیں کہ آپ کو کشف ہوا تھا، یہ کسی طرح سے پتہ چلا تھا کہ اس کو عبارت کو نکالنا چاہیے تو آپ نے کہہ دیا، تو آپ کے کہنے سے یہ نکل گیا، تو یہ بھی اچھی بات ہے. چلو، لیکن کم از کم جو ہے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو مسلمان تو سمجھیں. پہلے کیا ہمارے اندر تھوڑے اختلافات ہیں، تھوڑی دراڑیں ہیں کہ جو دین کی دعوت دینے والے ہیں، دین کی بات کرنے والے ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کی جو ہے وہ ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں. تو یہ بھی دیکھیں نا کہ مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں جی، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت واجماعت ہیں، اہل تشیع ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کی جو ینگ جنریشن ہے، جس طرح سیاسی پارٹیوں کی ہوا نکل گئی ہے نا، وہ سارے عمران خان کے پیچھے چل پڑے. تو اسی طرح جو مذہبی رجحانات رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کی جو نوجوان نسل ہے، اس میں سے اکثریت، جب میں اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں، میرے خاندان میں ملے جلے سارے فرقوں کے لوگ ہیں، تو میرے خاندان کے بھی اکثر نوجوان جو ہے نا وہ مرزا کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کے فالوور بنتے جا رہے ہیں. تو یہاں پر آپ اگر مدلل گفتگو کریں گے، دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ انجینئر نے جو دعوی نبوت کر دیا، اللہ کی گستاخی کر، تو وہ تحقیق کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ خود اس آیت کو، اس تشریح کو، اس کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں یار یہ جو ہے نا مولوی لوگ تو جھوٹ ہی بولتے ہیں. تو اگر تو آپ ثابت کر سکتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس پر کیس کرو کوئی عدالت میں. یار آپ اتنے بڑے مفتی ہیں، آپ چلے جائیں پھر عدالت میں. اگر آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں، ایویڈنس، ویڈیوز تو ساری موجود ہیں نا مرزا کی، تو آپ ان کو اکٹھا کریں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو ہم جتنے جوگے ہوئے، ٹھیک ہے جی، دامے درمے قدمے سخنے، مالی طور پر بھی جتنی ہم میں گنجائش ہوئی، آپ یہ باور کریں کہ واقعی آپ حق پر ہیں اور انجینئر مرزا جو ہے وہ قادیانی ہے یا دعوی نبوت کر رہا ہے یا اللہ کا گستاخ ہے، تو آپ عدالت میں جائیں. انشاءاللہ میں اپنی طرف سے آپ کے پیچھے ہوں، آپ کی مدد ہر طرح سے کروں گا. تو اگر ایسا نہیں ہے، ضمیر کو ٹٹولیں، رات کی تاریکی میں ایک دفعہ بیٹھ کر سوچیں. ہاں، غلطیاں ہر انسان سے ہوگی، اور جتنے بھی علماء کرام ہیں، یہ کوئی سرٹیفکیٹ تو لے کر نہیں آیا کہ وہ غلطی نہیں کرے گا. تو وہ کیا اچھا شعر ہے کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں. تو جو آپ جیسے لوگ ہیں، انجینئر مرزا جیسے لوگ ہیں، جو علماء کرام ہیں ہمارے، تو جو جن کو وہ مرزا کہتا ہے دیوبندی مفتی طارق صاحب ہیں، تو یہ سب لوگ جو ہیں ہمیں دین سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، بولتے ہیں. تو جو بولے گا اسی سے غلطی ہوگی نا. تو کسی گونگے بندے پر تو ہم نہیں نا الزام لگائیں گے کہ اس نے بات کی اور غلط کی ہے. تو جو بولنے والے ہیں، جو ہمیں سمجھانے والے ہیں، ہمارے مربی حضرات ہیں، تو ان سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوتی رہے گی نا. تو اللہ رب العزت ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں آپس میں مل جل کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا. ہم ایسا کام نہ کریں کہ جو ہماری نوجوان نسل کو دین سے ہی متنفر کر دے. وہ کہے کہ اس کی بات صحیح ہے، اس کی صحیح ہے. جب وہ چار پھر دیکھے گا نا کہ یار یہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں، تو پھر وہ بڑا کیا کرے گا؟ پھر وہ حارث سلطان بنے گا، آپ جانتے ہیں اس کو اچھی طرح. پھر وہ غالب کمال بنے گا، اس کو بھی آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے. تو پھر وہ دہریت کی طرف ہمارے نوجوان جائیں گے. تو یہ ہمارا رویہ جو ہے نوجوانوں کو دین سے متنفر کرنے والا نہ ہو، بلکہ پیار سے، محبت سے، جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ثابت کریں، ڈنکے کی چوٹ پر اس کو بیان کریں. لیکن خام خواہ اگلے بندے پر یہ الزام نہ لگائے کہ یہ ہے، یہ وہ ہے. جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ ہوں، اس کو مانے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں نا کہ منافقین جو تھے، کھلا پتہ تھا کہ یہ منافقین ہیں، لیکن سرکار کیوں نہیں کہتے تھے کہ ان کو قتل کروا دیں؟ جو کوئی عذر پیش کرتا تھا کہ میں جی اس وجہ سے جنگ میں نہیں جا رہا، تو سرکار کو تو پتا تھا جھوٹ بول رہا ہے. سرکار کیوں نہیں کہتے تھے تم جھوٹ بول رہے؟ سرکار مانتے تھے نا، کہتے ہاں ٹھیک ہے. جو بھی کوئی بہانہ کہتا تو سرکار کہتے ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جھوٹ موٹ بھی یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں پکا ہوں، مسلمان ہوں، میں سنی ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تسلیم کریں کہ واقعی یہ مسلمان ہے، یہ سنی ہے. تو یہ قادیانیوں کو اگر کافر کہتا ہے تو واقعی یہ قادیانی نہیں ہے. نہ یہ کہ ہم خام خواہ جو ہے وہ ثابت کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پازیٹیو وے میں آپ جس طرح قادیانیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، ملحدوں کے ساتھ مناظرہ کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.